پچھلی گرمیوں کی ایک رات میرے دو دوستوں سیم اور جیک نے مجھے اپنے ساتھ چھپ کر باہر نکلنے اور ڈرنک کرنے پر راضی کر لیا۔ ہم سب بور ہو رہے تھے اور بس کچھ کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے۔ ہم نے ایک مقامی گیس اسٹیشن تک پیدل جانے کا فیصلہ کیا جو 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ وہاں تک کا راستہ کافی عام سا تھا۔ ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کی اور کچھ بیئرز پیں۔ جب ہم گیس اسٹیشن پہنچے تو جیک کو باتھ روم جانا پڑا۔ جب وہ باتھ روم میں تھا تو وہاں ایک گندا اور مشکوک سا آدمی موجود تھا۔ جیک نے اس آدمی سے بات چیت شروع کر دی۔ بات چیت کافی حد تک نارمل تھی سوائے اس کی جب اس آدمی نے پوچھا کہ وہ اتنی رات گئے باہر کیوں ہے اور کیا وہ اکیلا ہے۔ جیک نے یہ سوچ کر اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ شاید وہ آدمی بس اسے محفوظ رہنے کا کہہ رہا تھا۔ ہم نے کچھ سنیکس خریدے اور ہم نے نوٹس کیا کہ وہ آدمی اپنے فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے ہمارے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا۔ ہم جلد ہی وہاں سے نکل گئے اور واپسی کے راستے میں ہم سڑک کے کنارے بیٹھ گئے اور کچھ دیر باتیں کرتے رہے جبکہ ہم نے کچھ اور بیئرز بھی پیں۔ اب تک بالکل گھپ اندھیرا ہو چکا تھا کیونکہ اس علاقے میں کوئی اسٹریٹ لائٹس نہیں تھیں۔ خوفناک خاموشی۔ ہم نے سڑک پر ایک کار کو آتے دیکھا جو کہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ہم اکثر چھپ کر باہر نکلتے ہیں اور ہمیں کبھی کوئی حقیقی مسئلہ نہیں ہوا۔ عام طور پر کاریں بس پاس سے گزر جاتی ہیں۔ یہ وقت مختلف تھا۔ کار سڑک پر گھومی، گاڑی کے ٹائروں کی چیخ اور سنسنی، اور گلی میں بالکل ہمارے پاس آ کر رکی اور دو آدمی باہر نکلے۔ ہم نے بیئرز وہیں چھوڑی، کھڑے ہوئے اور گلی میں نیچے کی طرف تیزی سے بھاگے۔ جیک اور میں ایک آر وی کے پیچھے چھپ گئے جبکہ سیم ایک باڑ پھاند گیا۔ وہ دو آدمی گندے لگ رہے تھے جیسے وہ دنوں سے نہائے نہ ہوں۔ ہم نے کچھ دیر ان دونوں آدمیوں کو دیکھا۔ اسی دوران ہم نے نوٹس کیا کہ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گن تھی۔ بالآخر ہم مرتے مرتے واپس پہنچ گئے اور سیم نے کانپتے ہوئے میسج کر کے بتایا کہ ایک دوسری پراسرار کار نے اس کا پیچھا کیا تھا لیکن وہ جیسے تیسے خیریت سے گھر پہنچ گیا ہے۔ اس بھیانک رات کو اب تقریباً 1 سال ہو چکا ہے لیکن وہ خوف آج بھی زندہ ہے۔ جب بھی ہم باہر جاتے ہیں تو اب ہمیشہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سائے میں ہمارا انتظار کر رہا ہو، اور سیم کو اب بھی راتوں کو اغوا کیے جانے کے شدید ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ میں یقین سے نہیں جانتا کہ باتھ روم والے اس پراسرار آدمی کا اس سب سے کیا تعلق تھا، لیکن ہمارا ماننا ہے کہ وہ کسی شیطانی جال کی طرح اس معاملے سے جڑا ہوا تھا۔ اس خوفناک کہانی کے آخر تک بنے رہنے کے لیے آپ کا شکریہ۔